بشیر ایک غریب آدمی تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتا، لیکن پھر بشیر کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور بشیر بیمار ہو کر چارپائی کا ہو گیا۔ سارا بوجھ اس کی بیوی صفیہ پر آ گیا۔ 3-4 گھروں میں کام کر کے بیچاری اتنا ہی کما پاتی تھی کہ گھر کے لیے راشن اور بشیر کی دوائیاں لے سکے۔ ایک دن ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے وقت سنا دیا کہ صرف دوائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بشیر کے لیے اچھی خوراک اور پھل بھی بہت ضروری ہیں۔ لیکن جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہو، وہاں اچھی خوراک اور پھل کی گنجائش کیسے نکلے؟ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا کہ ایک دن بشیر نے سیب کھانے کی فرمائش کر دی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ غریب کے لیے مہینے کے آخری دن کس قیامت کے ہوتے ہیں۔ صفیہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا نہ سکی کہ پچھلے کئی دن سے گھر کا خرچہ ادھار لیے ہوئے پیسوں پر چل رہا تھا۔ 2-4 کلو سیب لانے کا مطلب ایک وقت کا فاقہ تھا۔ وہ تو چلو فاقہ کر لیتی، لیکن چھوٹے بچے تو نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ خاوند کی بیماری دیکھتے ہوئے اس کی خواہش پوری کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے صفیہ نے 3-4 دن اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ رقم بچائی اور اس کے لیے سیب لینے چلی گئی۔ پھلوں کی قیمت بھی شاید اس دن آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ سیب کی قیمت پوچھی تو اچھا سیب 125 روپے کلو تھا۔ صفیہ نے کہا، بھائی 2 کلو دے دو، لیکن اچھے والا دینا، میں نے مریض کے لیے لینا ہے۔ پھل فروش نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بی بی آپ اپنے ہاتھ سے ڈال لو جو اچھا لگے۔ صفیہ نے ایک دانہ چن چن کر ڈالا تاکہ اگر کچھ دن رکھنا بھی پڑے تو خراب نہ ہو۔ 2 کلو سیب لے کر ان کی قیمت دینے کے بعد وہ پھل فروش کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن بیچاری یہ نہ دیکھ سکی کہ پھل فروش نے سیب تولتے وقت شاپر ہی بدل دیا، اور اب اس کے ہاتھ میں جو شاپر ہے اس میں گلے سڑے سیب ہیں۔ گھر پہنچ کر صفیہ نے خوشی خوشی بشیر کو بتایا کہ آج میں تمہارے لیے سیب لے کر آئی ہوں۔ شرافت کے چہرے پر بھی خوشی جھلکنے لگی۔ بچے بھی قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ آج انہیں بھی سیب کھانے کو ملے گا۔ لیکن جیسے ہی صفیہ نے شاپر کھول کر سیب نکالے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی بھی سیب صحیح نہیں تھا، سب کے سب گلے سڑے تھے، اور تو اور کاٹنے پر اندر سے بھی کالے نکلے۔ کوئی بھی سیب کھانے کے قابل نہ تھا۔ صفیہ بیچاری پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو ایک ایک سیب اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ خاوند اور بچوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل سے بے اختیار اس پھل والے کے لیے بد دعا نکلی جسے وہ دعائیں دیتی آئی تھی۔ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔